آپ کے 3 چینلز کے لوگ آئے تھے آج اندر کورٹ کے اندر. میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ انہوں نے آپ کی بڑی زبردست نمائندگی کی. انہوں نے کھڑے ہو کے جج صاحب کو کہا کہ ہم 3 آئے تو ہیں لیکن ہم باقی جو سارے ہمارے باقی میڈیا والے جو باہر کھڑے ہیں ہم ان کی نمائندگی نہیں کر سکتے, یہ جائز چیز نہیں ہے. تو انہوں نے آپ کے لیے بلکہ بہت زبردست آپ کے لیے کورٹ کے سامنے جج کے سامنے آپ کے لیے انہوں نے اچھا نمائندگی کر دی. دیکھیں عمران خان نے آج پھر دہرایا ہے اور میں صرف ان کا اب پیغام دینے آئی ہوں. پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ ہم ہر دفعہ ہمیں فکر یہ ہوتی ہے کہ یہ بھول نہ جائیں کہ جو سزائے موت اور یہ جو عمر قید کی سزائیں کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہوئے کہ یاد رکھیں یہ سزا اس جو ان پہ دفعات لگی ہیں وہ سزائے موت بھی ہو سکتی ہے. اور سزائے موت کیوں ہونے لگی ہے یہ سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے. یہ سزائے موت میں یہ مجرم نہیں ہے. اور عمران خان نے 3 چیزیں آئیڈینٹیفائی کی آج. انہوں نے کہا ایک بنا تھا لنڈن اگریمنٹ, پھر سے کہہ رہی ہوں لنڈن اگریمنٹ خان صاحب نے کئی دفعہ دہرایا. لنڈن اگریمنٹ میں یہ تھا عمران خان کو ہٹایا جائے. دوسرا کیا تھا پی ٹی آئی کو ڈسمینٹل, عمران خان کو ہٹایا جائے, پی ٹی آئی کو ڈسمینٹل کیا جائے, اور تیسرا کیا تھا نواز شریف کے کیسز ختم کیے جائیں. اب یہ انہوں نے بتایا 3 چیزیں اور ماشاءاللہ اتنی تیزی سے تینوں چیزیں امپلیمنٹ ہو گئی ہیں کہ نہیں. آپ سب کو پتا ہے کہ نواز شریف کے کیسز ایک دن میں سیٹل ہو گئے. آپ مجھے بتائیں کہ ہمیں تکلیف نہیں ہو رہی کہ ہم یہاں روز جیل کے باہر کھڑے ہوتے ہیں ان کے لیے انصاف مانگنے کے لیے اور اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اور نواز شریف آیا وہ ایکس پرائم منسٹر کو پوری پروٹوکال ملی اور وہ مفرور کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ مل رہی ہے, اس کو پروٹیکشن مل رہی ہے. اور ہمارے یہاں پہ جو 2 قیدی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو آئسولیشن میں رکھا گیا ہے, ان کو کسی سے ملاقات کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہم جب ملاقات کے لیے جاتے ہیں 20 منٹ کی اجازت ملتی ہے, تو ہم کیوں نہیں اس کے لیے پروٹیسٹ کریں گے. ہم بڑے لحاظ سے ابھی تک چلتے آئے ہیں, لیکن اگر یہاں ہمارے کورٹ سے انصاف نہیں ملے گا ہم امریکہ جائیں گے, ہم ڈونلڈ ٹرمپ کو جا کے سوال کریں گے. اگر اس کی نوکری خطرے میں ہم اس کے اوپر کیس کریں گے, لیکن وہ جواب دے گا کہ اس نے کیا پیغام بھجوایا تھا جس کے تحت آج 2 ایک ایکس پرائم منسٹر اور ایک فارن منسٹر جیل کے اندر سزائے موت کی سزا کی کو فیس کر رہے ہیں. خان صاحب کے شور مچانے کے اوپر 3 میڈیا کے نمائندگان کو اندر بلایا گیا. بتایا مجھے یہ گیا تھا کہ شاید سما اور ARY سے تھے یا شاید ایک اور چینل سے تھے, لیکن آپ تمام دوست جو صبح سے یہاں پر کھڑے ہیں اور اسی انتظار میں کھڑے تھے کہ آپ کو اندر بلایا جائے تاکہ آپ اس پہ رپورٹ کر سکیں اور ایک اوپن ٹرائل کا جو تقاضا ہے اس کو پورا کر سکے, اس کو پورا نہ کیا گیا. میرے سمجھنے میں یہ ہماری بد نصیبی ہے اور میں امید کرتا ہوں, اور میرے ساتھ خان صاحب کی تمام فیملی موجود ہے, ہم امید کرتے ہیں کہ منڈے کو ایسا نہیں ہوگا. آج جج صاحب نے خود اپنی سیٹ پر بیٹھ کے اس چیز کی یقین دہانی دلائی ہے کہ انشاءاللہ منڈے کو انٹرنیشنل میڈیا, لوکل میڈیا اور جس کو میں جینیوئن پبلک کہوں گا, ایکچوئل پبلک جو ہے وہ انشاءاللہ وہاں پر اندر ہوگی. ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہم یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ٹرائل ہو رہی ہے یہ ایک منفرد ٹرائل ہے. پہلی بات تو پاکستان کی تاریخ میں آج تک آفیشل سیکرٹس ایکٹ کے تحت کوئی ٹرائل ہوئی نہیں, اور اب اگر یہ ٹرائل ہو بھی رہی ہے تو بڑی سنگین ٹرائل ہے. اس ٹرائل میں ایک پاکستان کا سابق وزیر اعظم اور ایک پاکستان کا سابق وزیر خارجہ ٹرائی کیے جا رہے ہیں, اکیوزڈ ہے, اور جیسے کہ آپ کے علم میں ہے اس کی سزائے موت بھی ہو سکتی ہے اور اس کی سزا عمر قید بھی ہو سکتی ہے. تو یہ گڈا گڈی کا کھیل تو ہے نہیں, یہ سیریس ٹرائل ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ اس ٹرائل کو سیریسلی لیا جائے گا. اس ٹرائل کو نہ صرف پاکستان کی عوام بلکہ انٹرنیشنلی عوام فالو کرنا چاہتی ہے, اور اس کو فالو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ میڈیا کو ایکسس دیا جائے, انٹرنیشنل کو بھی اور لوکل کو بھی, اور آپ لوگ انڈیپینڈنٹلی اس کو جو ہے رپورٹ کریں اور اس کے جو حقائق ہیں وہ عوام کے سامنے رکھیں. تو اسی چیز کو اور ہائی کورٹ کے اس آرڈر کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ڈیمانڈ کی ہے کہ منڈے کو ہمارا یہ تقاضا پورا ہونا چاہیے. میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا, لیکن آج آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشنز ہوئے ہیں.
इमरान खान साहब ने मुझे इंस्ट्रक्ट किया ये कहने को कि आपके इल्म में है KPK हाउस के अंदर हमने इंटर पार्टी इलेक्शंस कराए थे, शफाफ तरीके से कराए थे, आवाम को एक्सेस दे के कराए थे, इस ट्रायल की तरह नहीं कराए थे। और हमने इमरान खान को इस पार्टी का चेयरमैन मुंतखब किया था, हमने शाह महमूद कुरैशी को इस पार्टी का वाइस चेयरमैन मुंतखब किया था, और दीगर ओहदेदारान को हमने इस पार्टी के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चुना था। ये पाकिस्तान की तारीख में भी पहली दफा हुआ है। हम देखते रहे हैं कि बाकी पार्टियों ने इलेक्शंस कैसे कराए हैं, हम देखते रहे हैं अवान इकबाल में क्या होता रहा है, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ कि एक पार्टी के इंटरनल मैटर को क्वेश्चन किया गया, पाकिस्तान एक पार्टी के इंटरनल मैटर को जो है सेट असाइड किया गया, हमने उसको भी सरखम तस्लीम किया। हमने इलेक्शन कमीशन की हम पहले भी इज्जत करते थे, आज भी इज्जत करते हैं, पहले भी हमने पासदारी की थी, आज भी पासदारी करते हैं। और आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन के हुक्म को हमने एक्सेप्ट करते हुए आज अपनी पार्टी के इंटर पार्टी इलेक्शन कराए हैं। हम जेल में थे, लेकिन गालिबन मुझे बता रहे हैं कि उसके रिजल्ट्स नतीजे आने शुरू हो गए हैं, और यकीनन आप मेरे से बेहतर जानते होंगे कि एक प्रोसेस के तहत जो ड्यू प्रोसेस है हमारा इंटर पार्टी इलेक्शन हुआ है। और इसलिए कि हम चाहते हैं कि हमारा जो सिंबल है, जो हमारी पार्टी का निशान है, जो हमारा बल्ला है, जिसके ऊपर हमने इलेक्शन लड़े हैं 2008 में भी, 13 में भी, 18 में भी, वो हमारा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन जिसके साथ आइडेंटिफाई करता है, वो सिंबल हमें मिलना चाहिए। आपके इल्म में है पहले भी ये फैसला जो है पेंडिंग था इलेक्शन कमीशन में, और हमने ये डिमांड की थी कि हमें हमारा सिंबल मिलना चाहिए। आज भी उसी सिंबल के हसूल की खातिर हमने ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन फिर कराया है, और हमारी डिमांड होगी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से कि मेहरबानी फरमाए, इसके ऊपर अपना ऑर्डर सादर फरमाए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो का निशान जो है बल्ला, वो हमें अलॉट करें। हमारे मुल्क में लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है लेवल प्लेइंग फील्ड का, कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दे दो, हमारी फलाने से बात हो गई है, साड़ी से गल हो गई है। अर्थ ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात, हमें फील्ड पर भी नहीं आने दिया जा रहा। आपने देखा इस मुल्क में एक शख्स वो है जो सजा याफ्ता है, जिसको बायोमेट्रिक कराने के लिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे हमला पहुंच जाता है, उसके लिए एक असूल है। और एक शख्स वो है जो साबिक वजीर आजम था, जिसकी टांग में गोली लगी हुई थी, और उसको कहा जाता था कि तुम व्हील चेयर में भी आना पड़े तुम्हें, तुम आओ और बायोमेट्रिक कराओ। ये दोहरा मेयार था। एक मेयार ये है कि एक शख्स को बुलाया जा रहा है, नैब अपनी अपीलें उसके खिलाफ वापस ले रहे, 1.5 साल की ट्रायल के बाद, JIT के बाद, टैक्स पेयर के करोड़ों रुपए खर्चने के बाद उसको बाइज्जत बरी किया जा रहा है। और दूसरा शख्स वो है जिसको हाई कोर्ट ऑर्डर कर रहा है कि इसको ओपन ट्रायल दो, और उसको ओपन ट्रायल भी जो कि उसका एक बुनियादी हक है उसको वो भी नहीं दिया जा रहा। लेवल प्लेइंग फील्ड का तो ये हाल है। लेवल प्लेइंग फील्ड का हाल ये है कि मुस्लिम लीग नून अगर जलसे करे तो इंतजामिया उसको सपोर्ट करती है।